السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہر میں بہت ہی رئیس دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اسے دولت، عزت، شہرت، الغرض دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ شخص بہت ہی عبادت گزار، نیک انسان تھا۔ اپنی دولت کا حصہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کیا کرتا، اللہ کی راہ میں دیا کرتا۔ رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ وہ بڑا ہی گھمنڈی، عیاشی پسند تھا۔ وہ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا کہ بیٹا، تم دنیا کی مال و دولت پر گھمنڈ مت کرو، یہ سب صرف دنیا میں ہی رہ جائے گی، آخرت میں کچھ بھی نہیں جائے گی، تمہارے ساتھ قبر میں صرف تمہارا کفن ہی جائے گا۔ یہ دولت صرف اللہ کی آزمائش ہے، اسے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کیا کرو۔ رئیس کے بیٹے کو اپنے باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ رئیس کے بیٹے پر دنیا کی چاہت بہت شمار تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک بار رئیس بیمار ہو گیا۔ کافی علاج وغیرہ کے بعد بھی کوئی صحت نہیں آئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس بستر پر آ گیا۔ ایک بار رئیس اپنی منشی کو بلایا اور اس سے خط لکھوایا اور کہا، منشی، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں لے جایا جائے، رکھ دیا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ رئیس نے اپنے بیٹے کو اپنی موت سے قبل کچھ دیر پہلے بلایا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری آخری خواہش کو پورا کر دو۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ بیٹا اپنی باپ کی بات مان گیا اور اس سے وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور وعدے کے مطابق بیٹے نے اپنے باپ کو پرانے موزے پہنا دیے اور جنازہ قبرستان میں رکھا گیا۔ بہت ہی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی جنازہ پڑھانے آیا ہوا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ لاش نے موزے پہن رکھے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور رئیس کے بیٹے سے کہا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، میت سے موزے آپ اتار دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات صاف انکار کر دی۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ تو میرے باپ کی آخری خواہش تھی جنہوں نے مجھے مرنے سے پہلے لیا تھا، میں ان کی خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سارے لوگ رئیس کی بیٹی کو سمجھا رہے تھے مگر اس پر کسی کی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا، انہیں پیسے کی لالچ دلائی، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ سبھی نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے سوائے اس کے ساتھ قبر میں کفن کے علاوہ کچھ نہیں جا سکتی۔ اب قبرستان میں لوگوں کا، علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ رئیس نے یہ کیسی خواہش کی ہے۔ اسی دوران رئیس کا منشی لوگوں کے صفوں کو چیرتا ہوا قبرستان میں داخل ہوا
اور وہ خط جو رئیس نے اسے دیا تھا اور جیسا ہی کہا تھا، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ اس لیے اس نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ خط آپ کے باپ نے مجھے دی تھی اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے تبھی یہ خط میرے بیٹے کو دینا۔ جب رئیس کے بیٹے نے خط کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر دولت مند انسان تھا، مگر دیکھ لو آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنے مالدار، اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی میں اپنے ساتھ یہ پرانے پھٹے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے پیارے بیٹے، آج میرے ساتھ قبر میں میرے ساتھ کفن کے سوا کچھ نہیں جا سکتی۔ جو کچھ میں نے مال و دولت جمع کیا یہ سب دنیا میں ہی رہ گیا۔ میرے پیارے بیٹے، میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے پیارے بیٹے، کبھی تکبر مت کرنا، اس دولت کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کرنا، کیونکہ دولت کو اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہوگا ہمارا نیک عمل۔ جب رئیس کے بیٹے نے یہ تمام چیزیں پڑھیں تو زاروں قطار رونے لگا، تو اس نے اپنے باپ کے پیر سے موزے اتار دیے۔ پھر نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر اس کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنا مال و دولت غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کر دی اور اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، جب انسان مرتا ہے تو سوائے کفن کی اپنے ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ، واقعات کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک بھی ضرور کریں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔